یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے اعلیٰ اخلاق لے کر کے آئے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں میرے عزیز و حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کے پیمانے جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ سب سے عظیم اخلاق پر پیدا کیے گئے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور پوچھا ماں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، محبوبہ سید الانبیاء ہیں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ جھلکیاں ہمیں بھی بیان فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والوں سے یہ پوچھا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم بات کر رہے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں حضور پاک کے اخلاق کے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو یہی سارے اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ قرآن سے ہٹے ہوئے ایک بھی عادت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو اسکالر آئے یا پھر جو لوگ جس کو کہتے ہیں ریولیشن لے کر کے آئے یا اخلاق کی بات کرنے والے آئے، ان میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بڑا فرق یہ ہے لوگوں نے اخلاق اور کیریکٹر دنیا والوں کو تو بتائے لیکن خود اس سانچے میں پورے اتر نہیں سکے، لیکن نبی کی ذات وہ ہے جس اخلاق کی بات کی پہلے وہ اخلاق حضور کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ سچ بولنے کا حکم فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک دن ایک لمحہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ نہ کہتے ہوئے سنا نہ کسی کو مذاق میں بولتے ہوئے سنا، کبھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے، ان کی زندگی جھوٹ سے محفوظ ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف حضور کی حدیثیں جمع کیے ہیں، جھوٹ سے اتنا احتراز کرتے تھے، اتنا کہ اگر کسی محدث کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا کہ زندگی میں کبھی انہوں نے مذاق میں بھی جھوٹ کہا ہے تو ان کے پاس وہ حدیث سننے کے لیے بھی نہیں جاتے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نہیں جاتے۔ حدیث رسول بیان کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ پوری زندگی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا کیا حال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حدیثیں جمع کیے ہیں بخاری شریف میں، کتنا احتیاط، اللہ کی پناہ۔ ایک بڑے محدث کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، امام بخاری ان کے پاس گئے کہ ان کی زبان سے سنوں اور اپنی کتاب میں حدیث لکھوں۔ جب گئے تو وہ جو بڑے شیخ تھے محدث تھے ان کا نام مشہور تھا، بہت حدیثیں ان کو یاد ہیں، امام بخاری ان کے پاس گئے تو دیکھا ان کا گھوڑا جو ہے بدک گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنے گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے، گھوڑا جو ہے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا دامن یوں اٹھایا جیسے دامن کے اندر چارہ ہو، چارہ دکھا کر کے اپنا دامن یوں کر کے گھوڑے کو بلانے لگے، آ کہہ کے گھوڑا قریب آتا گیا، چارے کی آس میں وہ گھوڑا قریب آیا، جب وہ قریب آیا تو آپ نے دامن چھوڑ دیا، گھوڑے کی ناتی پکڑ لی، رسی پکڑ لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے واپس ہونے لگے، کہا کہ میں ان سے حدیث نہیں سنوں گا۔ اس محدث نے روکا کہ آپ آئے تھے حدیث سننے کے لیے، کیوں جا رہے؟ کہا جو اپنے گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے مجھے حدیث رسول بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں اس سے حدیث نہیں سنتا۔
میرے عزیزو جھوٹ سے احتراز محدثین کی زندگی میں ہے. امام الانبیاء کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہے, اور جھوٹ سے احتراز کرنا اتنا اہم ہے میرے عزیزو, اتنی ضروری بات. ایک بات یاد رکھیں, جو جھوٹا نہیں ہوتا وہ بہت سکون سے سوتا ہے, اور جھوٹ بولنے والے کا سکون غارت رہتا ہے, ہمیشہ بے اطمینان رہتا ہے. ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا, لیکن اس جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ الگ الگ گڑنا پڑتا ہے. دوسرا جھوٹ, پھر تیسرا جھوٹ, پھر چوتھا جھوٹ. یہ جھوٹ اخلاق ذمیمہ ہے, گرے ہوئے اخلاق میں سے ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اس جھوٹ کے اپوزٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لقب میں صادق نام ہے. کیا آپ نے نہیں سنا حضور صادق الامین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ میرے عزیزو, جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالو, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کرو. فارسی میں ہم نے ایک مقولہ پڑھا تھا, دروغ گورا حافظہ نہ باشد. جھوٹ بولنے والے کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, اس کو یاد نہیں ہوتا. قرآن یاد کرنے والا ہو, کوئی بھی کتاب یاد کرنے والا ہو, وہ یہ سمجھ لے کہ جھوٹ بولے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا, یادداشت سلامت نہیں رہتی. جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کی زندگی کی طمانینت اور اس کے سکون کو غارت کر دیتی ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس بہت بری عادتیں ہیں, بہت ساری, میں بیان تو نہیں کروں گا, لیکن میں سب نہیں چھوڑ سکتا. کوئی ایک چیز آپ بولیں ایک ہی چھوڑوں گا, لیکن وعدہ کر کے چھوڑوں گا. شراب پیتا ہوں, جوا کھیلتا ہوں, یا جو بھی کام ہیں, بہت ساری بری عادتیں ہیں, لیکن آپ ایک عادت کو بولے میں چھوڑ دوں گا, وعدہ کروں. حضور نے فرمایا پکا وعدہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, آج سے تو صرف جھوٹ چھوڑ دے, آج سے تو جھوٹ چھوڑ دے. جب بھی میں تجھ سے سوال کروں گا تو جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے کہا بالکل, میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, وعدہ کر لیا. عرب کے لوگ بڑے پکے بھی ہو جاتے تھے, کسی بات کا عزم کر لیتے تو اس پر اٹل ہو جاتے. بہت ساری برائیاں چھپی ہوئی تھیں, معلوم نہیں تھیں, لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی. کہا دوسری نہیں چھوڑوں گا میں. کہا ٹھیک ہے, دوسری نہیں چھوڑنا, ایک جو آپ نے کہا وہی چھوڑوں گا. گھر گیا, اس کے بعد اس کی دوسری جو عادتیں تھیں, خواہ وہ شراب کی ہو یا جوے کی ہو, جیسی ہی اس عادت کے قریب جاتا اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا, کل اگر محفل میں جاؤں گا, حضور نے اگر سوال کر لیا کل شراب پیا تھا, وعدہ کر کے آیا ہوں, جھوٹ تو نہیں بول سکتا, اور سچ بولوں گا تو سب میں ذلیل بھی ہو جاؤں گا, کوڑے بھی کھانے پڑ سکتے. جوا کی طرف اگر دھیان گیا تب پھر خیال آیا کل اگر اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا. جھوٹ تو نہیں بول سکتا, آج وعدہ کر کے آیا ہوں. ایک رات میں ہر برائی کا خیال کرتا رہا, اور پھر میرے مصطفیٰ کا بھی خیال آتا رہا. دوسرے دن وہ سکون کی نیند سو کر آیا, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشاش وشاش طبیعت تھی. جو جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت سکون سے رہتا ہے, اس کی طبیعت میں گھبراہٹ نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آیا, اور جو اس نے سوچا تھا وہی سوالات حضور نے کیا بھی. کہا کل ایسا تو نہیں کہ تو نے شراب پیا؟ کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں پیا. جوا کھیلا تھا؟ کہا ہرگز نہیں کھیلا. جتنی برائیوں کا حضور نے پوچھا بالکل نڈر ہو کر کے سچ بات کہا, اور کہا اے میرے مولا تو نے ایسا رسول بھیجا, ایک برائی کو مجھ سے چھڑایا, اس کی صدقے میں اللہ پوری برائیاں ختم ہو گئی. یہ زندگی کا معیار یاد رکھو. جھوٹ ام الخبائث ہے, برائیوں کی ماں ہے. یہاں سے بہت ساری برائیاں تمہارے اندر جڑ پکڑتی ہیں. جھوٹا آدمی منافق ہوتا ہے, نفاق اس کے دل میں آنے لگتا ہے. اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا منافق کی علامت کیا ہے, اس میں پہلی علامت حضور نے فرمایا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہاں آج لوگوں کی عادت سی پڑ گئی ہے, اور قسمیں کھاتے ہیں اس پر, جھوٹ پر پھر قسم بھی کھاتے ہیں, ماں کی قسم, باپ کی قسم, خدا کی قسم, معاذ اللہ.
میرے عزیزو تم یہ سوچتے ہوں گے کہ زبان سے نکلا ہے کیا، ہونا کیا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف یہ زبان کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، یہ گوشت کا ٹکڑا دوزخ میں لے جا رہا ہوگا، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذوب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو سچ بولتا ہے اور سچ پر قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تمہارے اندر ہے اختیار ہے، تم کیا کرنا چاہو گے، کون سی خصلت اپنانا چاہو گے۔ اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اخلاق ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پوری زندگی پاک کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ کا لفظ تک نہیں نکالا۔ اور وعدہ خلافی، میں اخلاق گناتا جاؤں گا میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ جس میں ہلکا سا بھی نقص ہو، عیب ہو، وہ حضور کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی، کہتے ہیں بہت ہلکا عیب، عیب تناہی، بہت ہلکا عیب جس کو برا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی حضور کی زندگی میں نہیں آیا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آقا آپ کی زندگی پاک میں ایک ہلکا سا سوئی کے ناکے کے برابر بھی برا اخلاق آیا نہیں، کوئی بری عادت نہیں آئی۔ بری عادتیں جس کو آج بھی برا کہا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں سنو گے۔ آپ سچ کے پیکر تھے، وعدہ وفائی میں مکمل تھے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو وعدہ کرتے تو اتنا ایفائے عہد کا اہتمام فرماتے تھے، وعدہ وفائی کا، کہ جہاں جس کو کہہ دیا۔ ایک مرتبہ بازار میں کسی شخص نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، آپ رکے رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں میں تیرے انتظار میں رکتا ہوں۔ وہ گیا اور بھول ہی گیا، پورا دن گزر گیا، وہ آیا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، وہیں رہ گئے۔ کافی وقت کے بعد، وہ تو بھولا ہوا شخص تھا، کئی لوگ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں کھڑے رہتے ہیں۔ کہا ایک شخص نے مجھ سے کہا تھا اور میں اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ تو بھول گیا، واپس جب آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا، بہت رویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا اے بندے، میں اللہ کی طرف سے اخلاق عالی، عظیم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میں کبھی وعدہ وفائی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک صحابی وہ مشرکین میں سے آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے۔ وہ ایمان والے نہیں تھے، پہلے کافروں کی صحبت میں، کافروں نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا میں 3 دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مدینے آئے لیکن اپنا دل دے بیٹھے، آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر وہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس کفار و مشرکین کی غلاظتوں والے علاقے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ ایمان کی بہاریں مدینے میں ہیں، اخلاق عالی یہاں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا، تم اپنی جماعت والوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، تم پلٹ جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، پھر اگر تمہارا دل کرے تو واپس پھر مدینے آ جانا۔ مشرکین سے وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، دشمنان رسول سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے پھر واپس آؤ۔ وعدہ مکمل کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عالی صفات میں سے ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کتنے وعدے ہوتے ہیں اور کس سے وعدے کیے جاتے ہیں، سب توڑ دیے جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، قرآن پاک میں 3 وعدوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ ایک انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، دوسرے
تب علماء سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے اور تمام مخلوق سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے. انبیاء سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے تمام گروہ انبیاء، جب میرا آخری رسول دنیا میں آئے، اگر وہ تمہاری کسی کی زندگی میں آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا. کن سے وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ انبیاء سے. ایک وعدہ یہ ہے، اور اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا. کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ جب میرا رسول آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. ایک وعدہ یہ. دوسرا، علماء جو دنیا میں عالم بن کر آنے والے، ان کی روحوں کو بھی اللہ نے، ان کی روحوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا. کیا کہ اے علماء کی جماعت، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں. علماء نے بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے. اور پھر ساری مخلوق، سارے انسان، ان سے بھی ایک اللہ نے وعدہ لیا. کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ساری روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے پوچھا کیا تم اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ اسی وعدے پر قائم رہو گے؟ سبوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر قائم رہیں گے. لیکن پیدا ہونے کے بعد کتنے ہیں جو اس وعدے پر قائم ہیں؟ یہ سب کو معلوم. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہم آج بھی اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں. ہماری روح نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے پر آج ہم مکمل ہیں. علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول گئے تو سمجھ لو کہ ان کے اندر منافقت آ گئی. جو حق بیان نہیں کرنا چاہتے اور جو چھپانا چاہتے حق باتوں کو، ان کے اندر نفاق آ گیا. وہ اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انبیاء کرام تو وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے. میرے عزیزو، قرآن میں یہ 3 وعدوں کا ذکر آیا ہے. اب آپ کی زندگی میں ابھی اگر کبھی کسی سے وعدہ کیا تو یاد رکھ لینا، مومن کا وعدہ یہ الفاظ کی پھینکائی نہیں ہے، یہ زبان کی اسی طرح چلائے ہوئے تیر نہیں ہے. مومن کا کیا ہوا وعدہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کو کر کے دکھاؤں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو وعدہ بھی نہ کریں. وعدہ بھی نہ کریں. عام طور پر جو وعدہ خلافیاں دیکھنے آ رہی ہیں وہ شادی شدہ جوڑوں میں یہی تو ہے. شادی سے پہلے بہت سارے وعدے، ایفائے عہد، بہت کچھ ہوتے ہیں اور سب جھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیا وہ مومن ہے؟ ان کی مومنانہ شان ہے یہ ایمان کی شان ہے کہ کسی لڑکی کو پاگل بنانے کے لیے، اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے اس سے لمبے چوڑے وعدے کیے، اس سے کیا کیا کہا، چاند پہ لے جاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا. یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف الفاظ ہیں. الفاظ اوروں کو کہنے دو میرے عزیز، مومن صرف الفاظ پھینکتا نہیں، مومن جو کہتا ہے اس کو مکمل کر کے رہتا ہے. ایمان والوں کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی وعدہ کرے تو پورا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں سے بھی اگر وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے. جانوروں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور سے بھی اس طرح کا سلوک نہ کرو. آپ یہاں اپنے اخلاق کو اگر بدلنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ کا پورا مطالعہ شروع کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ صادق الوعد الامین، آپ وعدے کو بھی سچا کرنے والے اور امانت دار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں کبھی جھوٹ آیا، کبھی وعدہ خلافی آئی. تیسری بات میں ذکر کر رہا ہوں، امانت داری میں میرے آقا کی کوئی مثال نہیں. امانت داری، امانت انسان کے اخلاق میں بہت اعلیٰ اخلاق ہیں. جو بندہ امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محترم ہوتا ہے، بہت معظم ہے، مکرم ہے. امانت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز تمہارے پاس رکھی گئی، اسے سنبھالنے کو کہا گیا، پھر جب اس شخص نے واپس مانگا تو تم اس کو وہ چیز واپس لوٹا دو. ابھی اس میں پیسے بھی ہو سکتے ہیں، سامان بھی ہو سکتا ہے، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو امانت دار وہی شخص ہے جو رکھی ہوئی چیز میں خرد برد نہ کرے.
اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز اس میں استعمال نہ کرے. آپ نے اگر میرے پاس 1000 روپے رکھے اور کہا یہ امانت ہے, آپ اس کو سنبھالیں, میں نے اس کو سنبھالا, 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آئے, میں نے اگر وہ 1000 واپس تمہیں لوٹا دیے تو امانت دار کہلاؤں گا. 1 روپے بھی کھایا تھا تو خیانت دار, نہیں دینے کی بات کیا تو اور بڑا جھوٹا دھوکے باز. خیانت دار کم کرنے والا اور نہ دینے والا, ہڑپ کر کے غصب کرنے والا دھوکے باز, اللہ کی بارگاہ میں اس کا اور بڑا عذاب ہے. مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو امانتیں رکھنے والے ایسے لوگ تھے, آپ کو معلوم ہے, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار اٹھائی قتل کے منصوبے سے, ان کی تلواریں بھی حضور کے پاس امانت میں رکھی جاتی تھی. وہ بھی جو دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے تھے, اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, محمد امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے صلی اللہ تعالی. حضور کے متعلق اتنا یقین تھا انہیں, اسی لیے ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر یہی تو فرماتے ہیں, علی کل صبح اٹھنا, میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں, یہ فلاں فلاں کو امانت واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. مجھے بتاؤ, جو شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے سارا بٹور کر کے لے جائے, کون پیچھا کرے گا, کون آئے گا؟ دیکھتے ہیں میں نئے شہر میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا جیسا حق تھا وہ واپس لوٹایا, اگرچہ وہ دشمنوں کا حق تھا, وہ حضور کے دشمنوں کا حق تھا, لیکن آپ نے واپس لوٹایا. پوری زندگی پاک میں آپ کے کسی نے آپ کی امانتوں پر انگلی نہیں اٹھائی, کبھی آپ کو تہمت نہیں لگائی. عزیزان گرامی, مومن کی بھی اعلیٰ شان ہونی چاہیے, وہ امانت دار بنے, امانت دار بنے. کوئی چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہو اسے یا تو لوٹاؤ یا تو پھر اس کی صحیح حفاظت کرو. امانت میں خیانت کرنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق ہے. ایمان والا امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب اگر اس کے مفہوم کو میں طویل کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. کیا چیز امانت ہے؟ چلو میں نے آپ کے پاس 100 روپے دیے, آپ 100 روپے واپس لوٹائیں گے تو آپ امانت دار, بات صحیح ہے. اور اگر کم کر کے لوٹایا تو خیانت دار. یہ فارمولہ معلوم ہے؟ اب سنو, اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا چیزیں امانت میں دی. تمہارے ہاتھ یہ امانت ہیں اللہ کے, تمہاری آنکھیں اللہ کی امانت ہیں, تمہاری زبان یہ اللہ کی امانت ہے, تمہارا ذہن, تمہارا دل یہ اللہ کی امانت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن پھر میں اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. میں نے فلاں چیزیں تجھے دی تھی امانت کے طور پر, واپس پلٹا. اگر ہم نے صحیح سلامت اللہ تک کی امانتیں لوٹائی تو امانت دار ہیں, ورنہ خیانت داروں میں اٹھائے جائیں گے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیا ہم خیانت کے ارتکاب میں نہیں ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کا وہی استعمال ہو رہا ہے جو مولا چاہ رہا ہے. کیا ہماری انگلیاں, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر محفوظ ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا اسی مقصد پر ہم نے ان کو لگایا ہے. تو اگر ہم نے غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اللہ کی امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے. قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں حشر ہو سکتا ہے. ہاں, لیکن اللہ رب العزت عفو و غفور و کریم و رؤوف و رحیم ہے. وہ چاہے تو تمہاری خیانتوں کو معاف کرے گا. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر کے اٹھائے گا. توبہ کر لو. اب تک اگر خیانت کی تھی اپنے ہاتھوں سے, اپنے آنکھوں سے یا اپنی زبان سے, توبہ کر لو, باز آ جاؤ. یہ کہو اے بار الہ, تیری دی ہوئی آنکھیں میں نے غلط جگہ استعمال کی, تیری دی ہوئی زبان سے میں نے غلاظتیں نکالی. اے رب ذوالجلال, تو نے قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زبان دی تھی. قرآن میں کہا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو, لیکن زبان کھلتی تھی تو گالی گلوچ بھی آئی, جھوٹ بھی آیا, غیبت بھی آئی, چغلی بھی آئی, گانے بجانے بھی آئے. یہ تمام چیزوں سے اپنی زبان کو غلیظ کر لیا, امانت میں خیانت ہو گئی. لیکن یاد رکھو, جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کی امانتوں میں خیانت کیا ہے تو فوراً پلٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے
اب بھی ہمارا در رحمت کھلا ہے، تمہاری خیانتوں کو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں جھوٹ کبھی نہیں آیا، وعدہ خلافی کبھی نہیں آئی، امانت میں خیانت کبھی نہیں آئی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو منافقت پیدا کرتی ہیں، حضور اکرم کی زندگی پاک میں کبھی یہ چیزیں نہیں آئی۔ اب ذرا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق میں بتاؤں۔ معاشرتی اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق کی ضرورت ہے، کیسی عادتیں ہونی چاہیے آپ کے اندر سوسائٹی میں رہیں۔ دیکھیں، اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس پر اگر مسلمان پورا نہیں اترا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام میں پورا آیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا دین کیا ہے؟ فرمایا اخلاق۔ اچھی عادتوں کا نام دین ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، اچھا سوچنے کا نام ہے۔ کس کے بارے میں اچھا سوچیں؟ للہ ولرسولہ وللمؤمنین عامہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، رسول کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو، اور تمام مومنین کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو۔ یہی پورا دین ہے، یہی پورا دین ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، جبار ہے، میں نے اس کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچا، یہ دین ہے۔ رسول کے بارے میں اچھا سوچو، لرسول ہی، میرے رسول اعلیٰ اخلاق والے ہیں، محبتوں کے پیکر ہیں، رسول کریم جود و سخا کے حامل ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے اشرف اعلیٰ اکمل انسان ہیں، اجمل انسان۔ میں نے اچھا سوچا حضور کے متعلق، یہ دین ہے۔ اور پھر رہی بات مومنین کے لیے بھی حضور نے فرمایا اچھا سوچو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً، تمام مومنوں کے بارے میں خیر خواہی کرو، یہ اخلاق ہے اور یہی دین ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان، ایمان کا ایک حصہ حضور سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ حضور نے 70 شاخیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی۔ ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 70 شاخیں ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بیان یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق پر ہے۔ ایمان کا ایک حصہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ما تحب لنفسی، تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اخلاق ہے، یہی ایمان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا معاملہ ہے، مطلب ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا ہے ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے وہی سارے صحابہ کے لیے پسند کرتے تھے۔ غرور و تکبر، نخوت، گھمنڈ، ان تمام چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دور تھے۔ کبھی آپ نے کبر نہیں فرمایا، خود فرماتے ہیں میں سید الاولین ہوں، سید الآخرین ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں لیکن اس بات پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں مارتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرتی اخلاق جو بیان کیے ہیں وہ آج ضرور سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ سوسائٹی میں رہنے کے لیے کون سے اخلاق چاہیے؟ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے رہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھو، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کہ رات کو کھانا پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اس کے پڑوسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں تھا اور تمہارے گھر میں کھانا پکا تھا
تو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ایمان کے درجے کو پہنچے نہیں. یہ ہے معاشرتی اخلاق، سوسائٹی کے اخلاق، کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اپنے ساتھ دوسروں کی فکر رکھنا. میں کھا رہا ہوں تو میرے بغل والے کا کیا حال ہے، اگر وہ لوگ بھی اچھے ہیں تو تم بھی اچھے کھاؤ. آپ کے گھر کے اگل بغل پڑوس میں سارے لوگ اچھی چیزیں کھا رہے ہیں تو تم بھی کھاؤ. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن بنایا کرو تو پانی زیادہ ڈال لو. کیوں؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ پتلا سالن کھانا اچھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا شوربے میں پانی زیادہ کر لو تاکہ تمہارے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا اس میں دے سکو. اور اگر کوئی گاڑا سالن ہی دے سکتا ہے تو دے دے. یہ اس کے لیے فرمایا گیا جو بہت ہی غریب ہے اور کبھی سالن پکا رہا ہے. فرمایا گیا تو بھی اکیلا مت کھا، تیرے سالن میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے دوسروں کو بھی شامل کر لے. یہ سوسائٹی کے اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں کیا آج ہم میں سے اٹھ نہیں گئی؟ ہمارے ہاں کتنے بیمار پڑے ہوں گے، ہم میں سے کوئی ان کو دیکھنے نہیں جاتا. عیادت کئی سنتیں ختم کر دی لوگوں نے، اور خاص طور پر شہری زندگی ایسی ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ سیلفش ہو گئے لوگ، کسی دوسرے کی انہیں پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور دوسروں کے سلسلے میں صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے رہنا، باتیں بناتے رہنا، ان کی غیبت کرنا، ان کے گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھنا. یہی اخلاق ہے سوسائٹی میں رہنے کے. سوسائٹی میں رہنے کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ ایک جسم جس طرح سے ہو کہ اگر ہاتھ کو درد کرے تو پورے جسم میں بخار آ جائے. اگر محلے میں ایک بیمار ہو تو سارے لوگ فکر مند ہو جائیں اور سب دعا کریں کہ اے اللہ میرا پڑوسی بیمار ہے، اسے تو جلد شفا عطا کر. یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک شاہکار ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہی اخلاق پیدا کیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہو مشہور حدیث، ایک صحابی کے گھر گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی آئی، یعنی گوشت بھنا ہوا ان کے گھر آیا. اس صحابی نے دیکھا شوہر بیوی تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، بھوکے بھی تھے. انہوں نے سوچا پڑوسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے پڑوس میں بھجوا دیا. پڑوس کے گھر گوشت آیا، انہوں نے دیکھا کھانے کے لیے لذیذ ہے، بھوک بھی لگی، کہا میرے اپنے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. انہوں نے تیسرے کو دے دیا، تیسرے نے چوتھے کو دے دیا، چوتھے نے پانچویں کو دے دیا. ہر ایک کے پاس یہ اخلاق ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا، جہاں سے وہ گیا تھا وہیں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ قسم کے انسانوں کی سوسائٹی بنائی تھی جو ایک دوسرے پر اپنی جان وارفتہ کرتے تھے، جان بچھاتے تھے. عزیزان گرامی وقار، ان اخلاق عظیمہ کو واپس لے آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے. یہاں تک کہ چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کہاں ڈھونڈوں. وہ ڈھونڈ کر کے آئے تھے مدینے میں، اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے دیکھا ان کو، مسکرایا. جواب کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی چوکھٹ میں، میرے گھر کے دروازے کے باہر نہیں. فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، فرماتے ہیں تم مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں ڈھونڈو. جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، وہاں جاؤ، محمد تمہیں مل جائے گا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے ڈھونڈو اپنے غریبوں میں، اپنے فقیروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمات تھے، اعلیٰ اخلاق تھے کہ لوگوں کی مزاج پرسی کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بھی وقت بتانا. یہاں تک کہ عدی بن حاتم، ایک بہت بڑے شخص کا نام میں بتا رہا. حاتم تائی کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کا ایک مشہور سخی آدمی حاتم تائی، جو اتنا بانٹتا تھا لوگوں کو کہ کبھی اس نے نہ نہیں کہا. مشہور ہے کہ اس کے 7 دروازے تھے محل کے. ایک دروازے سے کوئی آتا اس کو اتنا دیا جاتا،
پھر دوسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، تیسرے دروازے پر آتا تو اتنا اور دیا جاتا، ساتوں دروازوں پر اگر کوئی ایک مانگنے والا آتا تو ساتوں دروازوں سے حاتم طائی دیتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلا زمانہ ہے حاتم طائی کا۔ حاتم طائی کا وہ بڑا سخی انسان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فرامین میں اس کی تعریف بھی ملتی۔ حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا، لیکن میرے آقا سے زیادہ سخی نہیں ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اچھا، ایک سوال کسی نے یہ بھی کیا ہے کہ حاتم طائی کے تو 7 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا اتنا دیا جاتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بڑے سخی کہ وہ بڑے سخی؟ حاتم طائی بڑا سخی ہے، 7 دروازے بانٹنے کے لیے رکھتا۔ ایک عاشق رسول نے جواب دیا، میاں سائل کو، فقیر کو دوسرے دروازے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب پہلے دروازے سے پیٹ بھر کر نہیں ملتا۔ یہاں تو اتنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرماتے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار میں نہ لا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ 2 چیزیں حضور کی بارگاہ میں نہیں ہیں۔ کیا؟ لا کا مطلب نہیں۔ آیا کچھ مانگنے کے لیے، حضور نے کہا نہیں چل یہ نہیں دوں گا، حضور نے یہ کبھی نہیں فرمایا پوری زندگی میں۔ لا کا لفظ حضور کے پاس ہوا نہیں کسی فقیر کے لیے۔ اور دوسری چیز ہے اگر یعنی میرے پاس کوئی آیا، میں کہا اگر نماز پڑھے گا تو دوں گا، اگر روزہ رکھے گا تو دوں گا۔ حضور نے کبھی کسی کو بانٹا ہے تو اگر پہ بھی نہیں دیا، اگر تو اچھا بنے گا تو دوں گا، نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس حاتم طائی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، عدی بن حاتم۔ عدی نام تھا، عدی۔ یہ ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے مد مقابل آیا، اور عدی کی بہن بھی تھی، بہن گرفتار ہو کر کے آ گئی۔ عدی بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے۔ وہ یمن میں رہتے تھے، یمن میں لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آئے، وہ یمن سے فرار ہو کر ملک شام چلا گیا۔ عدی کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگرچہ وہ قیدی بن کر کے آئی لیکن حاتم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قیدیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا میرے آقا کی شان ہے۔ کیریکٹر کی سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آج جو امریکہ ہے سپر پاور کہلاتا ہے اپنے آپ کو، ابو غریب جیل، گوانتانامو بے جیل، یہ دنیا کی بدنام زمانہ جیل، جہاں قیدیوں سے ایسا سلوک کیا گیا ہے جہاں جانوروں کی ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ عراق کے قیدی، عراق کے، شام کے، ایران کے جو قیدی ان کے ہاں آئے، ان جھیلوں میں رکھ کر کے اتنی سزائیں دی گئیں، اللہ کی پناہ۔ ان کے امریکی فوجیوں نے قیدیوں کے منہ میں پیشاب کیا ہے، یہ تاریخ میں موجود چیزیں ہیں، اور ان کو اذیتوں سے ایسا گزارا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے۔ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ان کے مسلے کیے گئے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں۔ آج کے زمانے میں یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں فرمایا۔ بدر سے ہی لے لیں آپ، جنگ بدر میں تو 70 قیدی آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ جلانے کا حکم دیا نہ مارنے کا۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں صحابہ کو مارتے تھے، قتل بھی کیا ہے ان لوگوں نے، یہ آج پکڑے گئے ان کو ماریں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے متعلق کہا جس کے پاس فدیہ ہے فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائے، اور جس کے پاس فدیہ دینے کی رقم نہیں ہے وہ میرے 10 صحابہ کو کوئی ہنر سکھا دے، وہ آزاد ہو جائے۔ جنگ میں قیدی ہو کر کے آئے ہیں، ایسوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا۔
آپ دیکھ لیں بارڈر کراس ہو کر کے کبھی ہندوستانی پاکستان پہنچ جائے 40 سال تک نہ پاکستان چھوڑتا ہے نہ کہیں کوئی دوسرا ملک چھوڑتا ہے. بارڈر کراس کر لیا اللیگل، قیدی ہے وہ، پوری زندگی کا قیدی. آج پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اخلاق رسول کی ایک مثال تم نہیں پیش کر سکو گے. قیدیوں کے ساتھ قیدی جب آ جاتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی انہیں رکھا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو جنگل میں، میدان میں، صحرا میں باندھ کر کے رکھتے. مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی جنگوں میں قیدی گرفتار ہو کر کے آئے انہیں یہاں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیدی صرف 2 دن قید میں رہتے، 3 دن قید میں رہتے، پھر چھوٹ جاتے. کیوں چھوٹ کیوں جاتے؟ اس لیے کہ صحابہ کے اخلاق اور نمازیں جو دیکھتے وہیں سے وہ کلمے پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ حکمت بالغہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیدیوں کو محبتوں سے ایمان کی طرف بھی بلایا، اور جو ایمان لایا پھر وہ کسی کا قیدی نہیں، پھر کسی کا قیدی نہیں. حتیٰ کہ قاتل بھی ایمان لایا ہے تو حضور نے معاف کیا ہے. اب عدی بن حاتم کی بات میں کر رہا ہوں. عدی بن حاتم بعد میں یہ صحابی ہو گئے. عدی بن حاتم جن کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ بھاگ کر کے ملک شام چلے گئے. ان کی بہن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور کہا جاؤ تمہارے بھائی کو بھی خوشخبری دے دو کہ اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے. وہ گئی، جا کر کے عدی سے حضور کی بڑی تعریفیں کی. ایسے اخلاق والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اے میرے بھائی چلو تو تم مدینے مل کے آتے ہیں. وہ اپنے بھائی کو لے کر مدینے آئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. عدی جب آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہی چلنے لگے. وہ ایمان والے نہیں، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے. عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایمان لانا نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے. وہ اپنے اعلیٰ باپ کے بیٹے حاتم طائی کا بیٹا تھا، بہت اچھے اخلاق والا حاتم طائی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے، مسجد نبوی جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی. الجھے ہوئے بال ہیں، پرانے کپڑے ہیں، دھول میں ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. صحابہ نے کہا حضور یہ تو پاگل عورت ہے، بد زبان ہے، بہت بولتی ہے، آپ کے پاس آئے گی وقت ضائع کرے گی، کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی. حضور نے فرمایا ہٹو اس کو آنے دو. صحابہ روک رہے تھے، وہ خاتون آگے بڑھتی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. عدی بن حاتم کہتے میرا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. وہ خاتون آئی، منٹ 2 منٹ نہیں گھنٹوں کھڑا کر کے رکھی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، اور کہی ہوئی بات وہی پلٹا پلٹا کر دوبارہ وہی باتیں کرتی رہی. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اس عورت کی بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کسی بڑے دانشمند کی بات سن رہے ہوں. بار بار اسے سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسی بات ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے جو سامنے والے کو یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ وہ پاگل ہے، یہ احساس بھی ہونے نہیں دیتا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے. وہ عورت فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگ مجھے پاگل کہتے ہو، دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے، سب سے اعلیٰ انسان میری بات سنتا ہے. لوگوں کی فیلنگ کو سمجھا کرو. کسی سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تم گفتگو سن لو تو اس کی فیلنگ بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی، عدی کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا. میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے جو عام قسم کے لوگوں کی بھی باتیں سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو اور اسے احساس ہونے نہیں دیتا. عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بڑا قلق ہوتا ہے ان بچوں کو جن کی مائیں روتے ہوئے آ کر کہتی ہیں میرا بیٹا 2 منٹ بھی میرے پاس بیٹھتا نہیں، میری باتیں نہیں سنتا. کیا تمہاری ماں پاگل ہو چکی ہے؟ کیا تمہاری ماں بے وقوف ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے؟ آج تم اس کے پاس وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ باپ کے پاس کون ایسا بیٹا ہے جو تھوڑی دیر بیٹھے؟ انصاف کرو اے جوانو،
तुम अपने उन दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बिताते हो जो तुम्हारे पैसों के लालची, तुम्हारे मनसब के लालची हैं, और जिसने पूरे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी, उसके पास आधा घंटा नहीं बैठना चाहते। अब्बा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जा रहा हूं दोस्तों के पास। तुम्हारे दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है, वो तुम्हारा बाप है। सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी मां है, उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है, जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं। बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की, ये अलग मकाम रखती है। असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो, वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार। तुम चिल्ला करके कहोगे अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। उसकी बात, हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें ये एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी मां ने पूछा बेटा सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है, लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है, यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले? मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं। होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, 2 आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएं आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इसे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूं। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूं वक्त को गनीमत जानो। मेरे अजीज बच्चों, जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ की जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया,
ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے. ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے, کہا غضب ہو گیا, زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی, اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں, یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا. اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے, میں کس کے پاس جاؤں. وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی. میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے. میں جتنی کوشش ہو سکی, میں کوئی بہت بڑا مؤثر آدمی نہیں ہوں, ایک چھوٹا طالب علم, سوچا کہ اس نوجوان بچے کو بلاؤں. اس کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا, اسے سمجھایا تیری ماں کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ ایک بیوہ ہے, ایک بیوہ ہے, وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم کرتی ہے. کیا تو اپنی ماں کے ساتھ وقت نہیں بتاتا؟ دنیا میں تیرے دوست ہوں گے, تجھے دوست چھوڑ کر کے جائیں تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو سوچ اپنی ماں کو, اس کے تو کوئی دوست نہیں, اور اس کا بیٹا بھی اس کو رات اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے. وہ رویا میرے پاس, کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں کام کروں گا. میں نے سمجھایا. دوسرے دن کہا میں نوکری کے لیے تلاش میں چلتا ہوں. مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے, تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے. وہ نوجوان ہے ابھی بھی, وہ سنتا بھی ہوگا. اس نے کہا اماں سے میں کہتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں. ماں اس دن بڑی خوش ہوئی, کہا حضرت آپ نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لانے میں بڑی میری مدد کی ہے. بس زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کھا لوں. میرا بیٹا کما کر کے لایا ہو, میں وہ کھا لوں. زندگی پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو دھو کر کے بچے کو پالا ہے, ایک بار میرا بیٹا کھلائے مجھے. وہ اس آس میں رہی. وہ بنگلور یا کہیں کسی علاقے میں نوکری پر گیا, مہینہ گزرا تھا, تنخواہ آئی اس کی. اس نے کہا تنخواہ سنبھال کر, پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا ہوں. وہ پورا اپنی تنخواہ, اپنی سیلری لے کر کے گاؤں پہنچا تھا. اسے پتا ہی نہیں تھا اس کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کا رات میں انتقال ہو چکا. اس نے وہ پیسوں کا لفافہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھا. آج تک جب کبھی وہ ملتا ہے تو پھوٹ کر روتا ہے, کہتا ہے میری ماں اسی آس میں دنیا سے چلی گئی کہ بیٹے کی ایک کمائی کھا لوں. لیکن مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہے اس دنیا میں جو ماں کے کمائے ہوئے جھوٹے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا, اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا. اے نوجوانوں, کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں. تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں ہے. ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے, لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے, لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے. کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو؟ آج اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے دنیا میں دوزخ خرید لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین کا نافرمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دوں, دنیا میں آگ لگا دوں. یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ تم امت مصطفیٰ ہو. میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے. عام خاتون جو دنیا کی ہے, مدینے کی گلیوں میں بوڑھی عورت ہے, پھٹے کپڑے ہیں, الجھے بال ہیں, اس کی بات سننے کے لیے پورے کائنات کا آقا کھڑا ہو سکتا ہے. تو ہے میرے عزیز, تم اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنی ماں کے پاس وقت گزارو. میں سمجھتا ہوں دنیا کا عظیم وقت ہے, دنیا کا عظیم وقت ہے. میں بھی آج اپنی ڈائری میں نے لکھا ہے میں نے بہت ساری جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے, مدرسوں میں پڑھا ہوں, حفظ قرآن ہوا ہے, عالم پڑھے ہیں یا مفتی کورس کیے ہیں, جہاں جہاں وقت گزارے ہیں. لیکن میں نے
محسوس کیا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب میرے باپ بیمار تھے اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، ان کی آخری نصیحتیں سن رہا ہوں۔ اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ایک میرے استاد گرامی، مرشد گرامی کے پاس گزارا ہوا وقت، وہ میری زندگی کا لب لباب ہے، حاصل کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی دو وقت ہے، باقی تو میں نے بھی دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے پاس، تمہارے والدین کے پاس گزارا ہوا تھوڑا وقت تو ہونی چاہیے۔ خوش کرو ان اولاد، ان والدین کو، اور یہ بھی یاد رکھنا آج وہ تمہارے والدین ہیں، کل تم کسی اور کے والدین بننے والے ہو، کل تم بھی باپ بنو گے، تمہارے سامنے بھی تمہارے بچے آئیں گے اور تم اس وقت درد کی سسکیاں لیتے رہو گے، سوچو کہ میرا بیٹا جواب دے رہا ہے، کتنا برا لگ رہا ہے۔ اس وقت احساس ہوگا جب میں نے ماں کو تانا مارا تھا تو میری ماں کا کلیجہ کیا ہوا ہوگا۔ آج میرا بیٹا مجھے الٹا جواب دیتا ہے تو میں ٹوٹ جاتا ہوں، میں نے تو باپ کو اس سے بھی سخت جملے کہے تھے، میرا باپ کتنا ٹوٹا ہوگا۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا، اس دن تمہیں خیال آئے گا۔ اسی لیے اپنے ان اخلاق عالی کو آج اپنی زندگی میں لے آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو کرنی تھی، مگر میں بیچ میں یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کے لیے رک گیا۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے، سبزیاں لے کر، تازی تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا۔ ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا۔ ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے۔ لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا، تازی تازی سبزی، تازی تازی سبزی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے۔ وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے سے پیچھے ہے۔ اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے۔ حضور پاک نے مسکرایا اور پھر بازار والے دیکھتے رہے۔ بازار والوں کو حضور نے فرمایا اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے۔ تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو، یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے، میرا سٹیٹس الگ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، چھوٹا مکان تھا، میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا، میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں، جو کی روٹی، ستو اور شہد، بس اس پر حضور کی دعوت کی، اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے۔ گھر والے کا دل رکھا،
غریب صحابی کا کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا، پرتکلف کھانا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے، اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو۔ غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے، اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں، میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے، شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے، سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا، وہ خاتون آئی بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے، اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی، حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں، جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے، اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے رہے۔ یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت شیمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ، پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہی ہیں؟ شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں، وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن تھی۔ تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھون سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے۔ ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی۔ کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو، اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ۔ ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک شخص آیا، 3 اونٹ لے کر کے آیا، بہت خوبصورت اونٹ، وہ زبیدی شخص تھا، وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں۔ اب اس نے قیمت لگائی، مہنگے بھی تھے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا، لیکن مکہ میں ابو جہل کی دادا گیری بھی چلتی تھی، گنڈا گردی تھی، وہ گنڈا تھا مکے کا اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، دادا گیری کرنے والے۔ ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار، بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار۔ ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا بس۔
یعنی 1000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے، اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا۔ میری بولی پر تو کیسے بولی لگایا؟ کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا، مارتا تھا لوگوں کو۔ اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص، آخر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا، ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے، یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو، تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہے۔ کوئی اس کی نہیں سنا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش، تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں، گنڈا گردی ہے، دادا گیری ہے، کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا؟ کون ہے تیرے ساتھ دادا گیری کیا؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا، میرے اونٹوں کی اتنی قیمت میں نے لگائی، ابو جہل نے گرا کر کے اتنی قیمت لگائی اور اس کی قیمت کے بعد کوئی دوسرا قیمت لگانے کو تیار ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بازار میں حضور تشریف لائے، بازار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورے بازار میں کوئی ان اونٹوں کو خریدنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ حضور نے سارے مجمع میں پکار کر کہا تیرے اونٹوں کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پہلے جو قیمت بتائی وہی بتائی، یہ اونٹوں کی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ ابو جہل بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کون قیمت لگائے گا۔ حضور نے لگایا، 3000 درہم دینار دیے اور تینوں اونٹ لے لیے اور خود بازار میں کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی مجھ سے اونٹ خریدے گا؟ کوئی ہے جو مجھ سے اونٹ خریدے؟ حضور نے تجارت بھی سکھائی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 اونٹوں کی قیمت وہ رکھی جو اس نے 3 اونٹوں کی رکھی تھی، بڑھا کر کے، یعنی 3 اونٹوں کی 3000 تھی، حضور نے 2 اونٹوں کی قیمت 3000 رکھی اور اسی وقت بازار میں خریدار بھی آئے اور بک بھی گئے۔ ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا، 3000 جو حضور نے اس کو دیے تھے وہ 3000 2 اونٹوں میں واپس آئے، ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا۔ اس ایک اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا، دوسرا خریدار آیا اور وہ پورے مال کو وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو سب میں تقسیم کیا۔ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، ابو جہل کھڑا تھا، سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے، سیدھے اس سے کہا یا عمر، اس کا نام عمر تھا، اے ابو جہل، اے عمر، آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کسی کی قیمت نہیں گراؤں گا۔ بھیگی بلی بن گیا، ڈر گیا اتنا جس کے رعب سے سارے لوگ ڈر رہے تھے، کچھ نہیں۔ حضور شاہانہ فتح کے ساتھ نکلے، سارے قریش کے سردار جلدی جلدی دوڑے آئے۔ ابو جہل سے کہا کیا ہو گیا، کیوں گگی بن گئی تھی؟ محمد سے ڈر گئے؟ ہم تو ان کے خلاف میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، سب کے سامنے انہوں نے تجھے ڈرا لیا اور تو ہاں ہاں کرتا رہا، وعدہ بھی کر لیا آئندہ کبھی نہیں کروں گا، کیا بات ہے؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کی عظیم فتح اور نصرت کیسی ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے لوگوں کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ محمد کی بات کو میں انکار کر سکتا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا ادھر 500 ادھر 500 نیزہ لے کر کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے، اگر میں انکار کرتا سارے نیزے میرے اوپر آ جاتے تھے، اتنی بڑی جماعت محمد اکیلے لے کر کے آئے ہیں، میں مانتا نہ کیا کرتا، یہاں مانوں نہ تو کیا کروں، میری جان تو ہی دے سکتا تھا، میں مان لیا
जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है। तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब के उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था। अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में, और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में, हर चीज में मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल नहीं। मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है, मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहां जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूं। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहां क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती बेटा बात बता रही हूं, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहां आई हूं, मक्का छोड़कर यहां आई हूं। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए। मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, जालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाक रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़ करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते। सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबी आए, उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं, वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबुव्वत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबुव्वत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खालिद से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। ये अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ।
وہ ایک اونچے کٹے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت بلال جیسے مسجد میں اذان دیتے تھے, یہ بچہ نقل کر کے بتا رہا ہے. حضور وہیں سے گزر رہے تھے, پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. سارے بچے سامنے والے ڈر گئے, ابو محذورہ کو نظر نہیں آئے, وہ اذان دیتے رہے. جیسے ہی بچے ادھر ادھر ڈر کے سسکنے لگے, سہمنے لگے, ابو محذورہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا حضور پاک تھے. وہ ڈر کر کے رونے لگ گئے, کہا معاف کرو مجھے, معاف کرو, میں تو ایسے ہی بچوں کو بتا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کسی کی نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے, دوسرے لوگ مار ڈالیں اسے, بدتمیز بد اخلاق نہیں. میرے آقا نے کہا آؤ ادھر, مسجد نبوی لے آئے اور اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا. کہا جیسے نقل کر رہے تھے پھر کر کے دکھاؤ, پھر کر کے دکھاؤ بلال کیسی اذان دیتے ہیں. ابو محذورہ نے جب دیکھا میں نے غلط نہیں کیا تھا, اب خوشی کے مارے اذان دینے لگے. جانتے ہو وہ 8 سال کی عمر کے تھے ابو محذورہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دینے لگوایا, اس صحابی کی زندگی بدل گئی. 60 سال تک مسجد حرم میں اذان دیتے رہے. اور حضور نے فرمایا ابو محذورہ کی اذان اللہ کو پسند ہے. عزیزان اکرامی, بچوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں, بچیوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں, بوڑھوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.